बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं मोहम्मद हसनैन। आज हम बात करेंगे इसराइल की जानिब से जारी बर्बरियत, जो कि ना सिर्फ गज़ा में जारी है बल्कि बैरूत में भी इसराइल की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल 10 अक्टूबर को होने वाले गज़ा अमन मुआहिदे के बाद से 500 से ज़्यादा बार जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है और अब तक 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो है वो इसमें शहीद हो चुके हैं। जबकि गज़ा जंग बंदी मुआहिदे की होने वाली आज फिर खिलाफ वर्जी में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 14 फ़लस्तीनी आज शहीद हुए हैं। बेहक नाहक खून बहाया जा रहा है, गज़ा की मासूम आवाम का, फ़लस्तीनियों का जो है वो खून बहाया जा रहा है। ये सिलसिला न सिर्फ यहीं तक रुका है बल्कि इजरायली हमले में हिज़्बुल्लाह के आला कमांडर की जो नमाज जनाजा है वो भी अदा कर दी गई है। इजरायली हमले में शहीद होने वाले हिज़्बुल्लाह के आला कमांडर हिज़म अली तबातबाई की नमाज जनाजा बैरूत में अदा की गई है और इजराइल के होने वाले इस हमले में 5 अफराद शहीद हुए हैं जबकि 28 अफराद जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इसके ऊपर अगर होने वाली रिसेंटली पेशरफ्त की बात की जाए तो बैनुल अक़वामी फ़ोर्स, अमन बोर्ड और फ़लस्तीनी रियासत ट्रंप का जो गज़ा मंसूबा है उसके ऊपर एक करारदाद सलामती काउंसिल में पेश की गई है, जिसके हक़ में पाकिस्तान ने वोट दिया है और ये करारदाद मंजूर भी हुई है। जबकि पाकिस्तान का जो इसके ऊपर मौक़िफ़ सामने आया है वो ये है कि पाकिस्तान का गज़ा से सहूनी फ़ौज के इनख़ला और तमाम अरब इलाकों से इसराइली कब्ज़े के ख़ात्मे पर ज़ोर सामने आया है और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। इसी के ऊपर आज इस प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, जिनमें हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सज्जाद तरीन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जलाल अल-फराज साहब हैं, फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं, आपकी खुसूसी आमद का बहुत शुक्रिया जलाल साहब। और जावेद बलोच साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम का आगाज़, गुफ्तगू का आगाज़ तरीन साहब से करेंगे। तरीन साहब, इजराइल की जानिब से 12 गज़ा जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है और रिसेंटली अब सलामती काउंसिल में भी एक करारदाद पेश हुई है, वो करारदाद भी आपने पढ़ी होगी, जिसके हक़ में पाकिस्तान ने वोट दिया है। क्या लगता है जंग कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ये रुकेगा कब? देखिए, बात यह है कि जब ये मुआहदा हो रहा था, ये बातचीत हो रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि अब फ़लस्तीनियों पर और ख़ास तौर पर गज़ा के लोगों पर इजराइल की जानिब से हमले नहीं किए जाएंगे और ये बंद हो जाएगा और सीज़ फायर हो जाएगा। लेकिन वो तो अभी जारी है। किसी न किसी बहाने से वो छोटे छोटे बच्चों पर अटैक कर रहे हैं, लोगों पर अटैक कर रहे हैं और पूरी दुनिया ये देख रही है और पूरी दुनिया के सामने हो रहा है। और उसके बावजूद अब जो 20 नकाती एजेंडा दिया गया है, जो 20 नकाती करारदाद आई है, उस पर अमल दरामद के लिए क्या तरीक़ा कार होगा, वो जो फोर्स बनाई जा रही है उस फोर्स की मतलब क्या पोजीशन होगी, क्या उस फोर्स में जो गज़ा के लोग हैं वो उनकी रजामंदी है, वो ये चाह रहे हैं कि भाई किस मुल्क की फ़ौज आए जो उनके लिए आए, तो ये अभी देखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। जलाल अल-फराज साहब से जान लेते हैं। जलाल अल-फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या देख रहे हैं सिचुएशन अब गज़ा की आप आगे? देखिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप लोगों के लिए ये कोई सरप्राइज़ है कि इसराइल ने खिलाफ वर्जी की है, इसराइल ने फिर दोबारा बर्बरियत और जुल्म जारहियत शुरू कर दी। ये तो खैर मैंने आपके ऐसे न्यूज़ चैनल में और पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, मैंने कहा ये धोखा है, ये सिर्फ और कोई नहीं है। ये जंग फिर होगा, जंग रहेगा। ये भी नहीं कहा कि जंग होगा, जंग रहेगा और वही रहा। मेरे बदकिस्मती से बिछ गई। तो आपके सामने दोस्त साबित हुई है। जब से 10 अक्टूबर से लेकर अब तक, आज क्या तारीख़ है वैसे, वही ये इसराइल पर भरोसा करना एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और जो हो रहा है कि वो आप जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, आप लोग सरप्राइज्ड हैं। हम जो फ़लस्तीनी, हम इस खबीस रियासत को बड़ा करीब से जानते हैं और हमें बताता है यही होना है और ये रहेगा जी। ये आज लिख ले मैं आज की तारीख़ में जो भी सूरत हाल इस वक्त गज़ा के अंदर है वो ये बाकायदा चलता रहेगा। फ़लस्तीनियों का कत्ल आम चलता रहेगा, क्योंकि इसराइल का जो वीक पॉइंट इस जंग में 2 साल का जो जंग है, इनकी जो अरगुमारी है वो इन्होंने ले लिया। एक तो समय मैं हमारी नज़र में तो ये वीक पॉइंट थी इसराइल की, इन्होंने ले लिया। यानी हमास ने, हमारे भाई ने, मुजाहिदीन वालों ने अपना आधा एहतियार डाल दिया जी। मैं आज, हालांकि मैं आपको पता है कि हमास का मैं हमेशा हामी हूँ और हामी रहूँगा इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर, लेकिन
حماس کے پاس دو قسم کا اختیار تھے جناب محترم. ایک اختیار جو استعمال کیا جاتا جو عام اختیار ہے, اور دوسرا اختیار حماس کے پاس کیا تھا جو سب سے اہم کارڈ حماس کے پاس ہے, وہ ہے یرغمالی. اب حماس اسرائیل کے اور پورے دنیا کی طاقتیں کے پریشر میں آ کر انہوں نے یہ اسی کے اوپر تفصیلی یرغمالیوں کو چھوڑ جلال الفراز صاحب اسی کے اوپر تفصیلی آپ سے یہ جانیں گے بھی. جاوید بلوچ صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ موجود. جاوید صاحب, جیسے کہ جلال الفراز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, دھوکہ ہے یہ؟ بالکل جلال صاحب کی بات ٹھیک ہے, اور یہ ایک دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور امریکہ اس میں اس کو لیڈ کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل جو ہے وہ اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے, اور نہ اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے, نہ اس کے پاس کوئی ایسی مین پاور ہے, اور نہ اس کے پاس کوئی ایسے ریسورسز ہیں کہ وہ اکیلے یہ جنگ لڑ سکے. اگر آپ دیکھیں, اگر اسرائیل کو اور فلسطین کو, غزہ کی عوام کو جو ہے اکیلا چھوڑ دیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل جو ہے وہ ٹک پائے گا. آپ کو یاد ہے کہ جب ایران سے میزائل فائر ہو رہے تھے, ایران سے جب جو ہے وہ ڈرون جا رہے تھے, تو اسرائیلی عوام جو ہے وہ تربیب چھوڑ کے وہاں سے فرار ہو رہے تھے. کئی ایسے سینکڑوں لوگ جو ہیں تربیب سے اسرائیل کے مختلف علاقوں سے کشتیوں کے ذریعے انہوں نے اپنا ملک چھوڑ دیا. تو جب تک امریکہ نہیں چاہے گا, جب تک امریکہ جو ہے اس ساری صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنا وہ رول پلے نہیں کرے گا جو اسے کرنا چاہیے. ٹرمپ صاحب امن کی بات کرتے ہیں, اور امن تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 7 جنگیں رکوائیں, تو یہ جنگ کیوں نہیں رکوا سکے؟ امن تو جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جب سیز فائر ہو جائے تو اس کی خلاف ورزی نہ ہو. وہ کیسا امن ہے, وہ کیسا سیز فائر ہے کہ ایک سائڈ پہ جو ہے آپ امن کی بات کرتے ہیں, ایک سائڈ پہ آپ جو ہے وہ سیز فائر کی بات کرتے ہیں, اور دوسری طرف اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ اس نہتے عوام کو, نہتے بزرگ خواتین کو, نہتے عوام کو شہید کیا جا رہا ہے. سوری ٹو کٹ یو جاوید بلوچ صاحب, بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کی جانب بڑھیں گے, واپس آئیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. چونکہ گفتگو جاری ہے, جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں غزہ کے معصوم عوام کے اوپر, جلال الفراز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جلال صاحب, جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے یہ دھوکہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے, اور جیسے کہ جاوید بلوچ صاحب نے بھی بات کی کہ 7 جنگیں رکوانے کی ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ جنگ تو وہ رکوا نہ سکے, اور یہ غزہ امن منصوبے کی بڑی بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. یہ کیا ہے پھر؟ سر آپ کو کس نے کہا ڈونلڈ صاحب رکوا نہیں سکے؟ جو بھی ہو رہا ہے اس وقت غزہ میں, جو بھی اسرائیل کرتا ہے وہ اسرائیل کے امریکہ کے منظوری سے کر رہا ہے. سر آپ نے نہیں دیکھا جب بھی کوئی حملہ یا کوئی اب بات ہوتی ہے کہ یا اسرائیل کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی اقدام ہوتا, فوری طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ آ کر جو ہے اس کو بیان دے دیتا اسرائیل کی حمایت میں. کس نے کہا سر امن قائم نہیں ہو سکتا؟ سر امن اس 20 نکات کے, خیر تو 21 نکات تھے, وہ ایک نقطہ کو انہوں نے مائنس کر دیا, پھینک دیا, جس کے اندر وہ فلسطین خود مختار ریاست کی بات ہے اس کو انہوں نے نکال دیا. 20 نکات کے اندر مجھے امن دکھائیں, 20 نکات کے اندر ایک بھی کہیں بھی امن نظر نہیں آیا. دراصل یہ ہے جناب محترم, یہ 20 جو نکات ہیں یہ صرف اور صرف اس میں 3 چیز اسرائیل حاصل کرنا چاہتا ہے. ایک تو نمبر 1 یرغمالیوں کو رہائی کرانے کے کرا دیا. نمبر 2 حماس کو ڈس آرم کرنے کی یعنی غیر مسلح کرنے کی کوشش جاری ہے, اور باقاعدہ بدقسمتی سے ہمارے اپنے عرب اور مسلمان ممالک بھی ہیں جو بھی پریشر ڈال رہے ہیں حماس کے اوپر, کا احتیاط ڈال دے. اچھا, تیسری بات, فلسطین جو خود مختار ریاست کی جو حل ہے, جو مسئلہ ہے, اس کو آگے دھکیلنے کے لیے, کیونکہ آپ نے سنا ہے, دنیا کو بھی پتا ہے, ترین صاحب کو بھی پتا ہے کہ آج کل ISF کے جو ہے نا انٹرنیشنل فورسز غزہ بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہے, تو فلسطین کا جو کاز ہے, فلسطین کا جو مسئلہ, اس کو اور آگے دھکیلنے کے. ایک سب سے اہم بات آپ کو بھی بتا دو, تازہ ترین خبر میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو بتا دو, باقاعدہ نیتنیاہو اس ناجائز ریاست کا, دہشت گرد وزیر اعظم کا کل کا بیان اور آج کا بھی یہ بیان ہے کہ ہمارا جنگ جاری رہے گا, ہم حماس کو ختم کریں گے, اور ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ غزہ میں کوئی شخص نہ بچے, یعنی غزہ کے عوام کو بے دخل کرنے کا
باتیں ہو رہی ہے اسرائیل کے اندر ہے. آپ میڈیا کو چھوڑو, آپ اقوام متحدہ سے کیا قرارداد آ رہا ہے, OIC سے کیا آ رہا ہے, اس کو آپ چھوڑیے. آپ نظر رکھیں اسرائیل کے اوپر ہے, اسرائیل کی میڈیا کے اوپر ہے, اسرائیل کے جو پولیٹیشین اور عسکری قیادت ان کے بیانات پر ہے, وہی ہوتا ہے جو وہی بتاتے ہیں. اب اقوام متحدہ میں یہ ہوا, کتنے قراردادیں منظور ہوئی ہے, کتنے فلسطینیوں کے فیور میں, یا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. لیکن ہمیشہ ہمارے میں تو ہوں فلسطینی, میرا فوکس ہمیشہ نہ اقوام متحدہ کے قراردادوں پہ اور نہ ہی OIC پر ہے, نہ کسی ادارہ پر ہے. میرا فوکس صرف اور صرف اسرائیل کی آفیشلز بیانات پر ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہونے والا. اب کیا ہونے والا ہے حسن صاحب جی, غزہ کے اندر یہی ہونے والا ہے کہ یہی قتل عام فلسطینیوں کا, میرے بہن بھائیوں کا, میرے بچوں کا چلتا رہے گا, رکے گا نہیں ہے. جب تک ہماری امت مسلمہ میں صحیح معنوں میں کوئی غیرت نہیں آئے گی نا, دل خون کے آنسو ہوتا ہے, ان کا ضمیر نہیں جگے گا, ان کو یاد نہیں آئے گا کہ ہم مسلمان ہیں, وہ چلتے رہے گا. آگے سوال کر لیں آپ. حسن العربی صاحب نے جوائن کیا ہے, ہمیں سیکیورٹی تجزیہ کار ہیں. حسن العربی صاحب, گفتگو سنی ہوگی آپ نے جلال الفراز صاحب کی. دھوکہ دیا جا رہا ہے دنیا کی عوام کو, یہ بتایا جاتا ہے 7 جنگیں میں نے رکوا دی, یہ جنگ تو پھر رکوا نہیں سکے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. یہ دھوکہ کب تک چلتا رہے گا؟ جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے, یہ ایک ابھی تک جو یہ کنٹینیوڈ جینوسائیڈ ہے اسرائیل کی طرف سے, وہ ایک بلاٹ ہے, ایک دھبا ہے پوری دنیا کی امن کی بات. طاقت رکھتے ہیں اس جینوسائیڈ کو رکوانے کی ان کے اوپر. باقی بات ہے کہ جو غزہ کے پیس پروسیس اور ان ساری چیزوں کی جو بات ہو رہی تھی, اس تمام چیزوں کی یہ جو سینٹرل پوائنٹ جس کے اوپر پوری مسلم دنیا بھی اکٹھی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس غزہ کے اوپر جو ڈائلاگ ہوگا اس کا حصہ بنیں گے, اس کا ایک سینٹرل جو کارنر سٹون تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے غزہ میں سیز فائر ہوگا, یہ قتل عام بند ہوگا, یہ فوڈ جینوسائیڈ رکے گا. تو وہ سینٹرل پوائنٹ ہے, وہ پری ریکویزٹ ہے باقی سارے کے سارے پروسیس کا. اب جب تک وہ اچیو نہیں ہوگا تب تک باقی چیزوں کو اچیو کرنا یا ان پہ بات بھی کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے. دوسری طرف جو بات آپ نے کہی ہے امریکہ کی اور وہ ساری, دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ کی سپورٹ پچھلے 70 سے 80 سالوں میں جو اسرائیل کو تھی, اس کے بغیر اسرائیل سروائیو نہیں کر سکتا. اسرائیل نے مڈل ایسٹ کے اندر کوئی جنگ خود سے نہیں لڑی جب تک کہ اس کو امریکن سپورٹ نہیں تھی, اور امریکن انڈینائبل انکنڈیشنل سپورٹ تھی. لیکن وہ جو سپورٹ پچھلے 80 سالوں سے ان کو مل رہی تھی, اس سپورٹ کے اندر بہت زیادہ ڈینٹ پڑا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نیو یارک کے اب جو میئر ہوئے ہیں ممدانی صاحب, ان سے پہلے جتنے بھی میئرز آئے ہیں سب سے پہلے وہ اسرائیل کا وزٹ کرتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. یہ صرف ایک سمبولک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. بل کلنٹن کی سٹیٹمنٹ آئی نیتن یاہو کے خلاف کہ نیتن یاہو کی کرسی کو بچانے کے لیے یہ ساری کی ساری جنگیں ہو رہی ہیں. لیکن جو انفلوئنس ہے اسرائیلی لابی کا ود ان دا امریکن پاور کوریڈورز, وہ 70 سال پرانا ہے اور وہ بہت زیادہ ہے. اس پہ ڈینٹ آ رہے ہیں. جس طریقے سے غزہ کے اندر جو ریزسٹنس, کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو غزہ کے لوگوں پہ نہیں ہوا, اور کوئی ایسی انسانی تاریخ کی قربانی نہیں ہے جو غزہ کے لوگوں نے نہیں دی. اور ان قربانیوں کے نتیجے, وہ قربانیاں رائے گا نہیں ہیں, ان قربانیوں کے نتیجے میں جلال الفراز صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. حسن العربی صاحب, میں حسن العربی صاحب سب سے پہلے آپ کو میں سلام علیکم کرنا چاہتا ہوں. ہمیشہ ہم ساتھ پروگراموں میں ہوتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ امریکہ کا جو سپورٹ اسرائیل کو, لیکن ایک ساتھ ایک چیز اور بھی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو میں 2 سال سے لگاتار کہتے آ رہا ہوں ہر پروگرام میں, اور آپ اس بات کا گواہ بھی ہے, جب میں ہمیشہ کہتا رہا کہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے, اسرائیل کے ساتھ بہت طاقتیں ہیں, بہت اور ممالک امریکہ کے علاوہ. اور اب آج سے 25 دن پہلے اقوام متحدہ کا رپورٹ کیا آیا ہے کہ 63 ممالک اسرائیل کے ساتھ ملوث ہے اس جنوسائیڈ میں. تو میرے خیال میں صرف امریکہ نہیں ہے, امریکہ ہے اور اس کے ساتھ 63 عرب ممالک دنیا کے ممالک ہے جو اقوام متحدہ کے رپورٹ کے مطابق وہ اس جنوسائیڈ میری بچوں کے قتل عام میں ملوث بھی ہے. یہی بات بس
آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا. جاوید بلوچ صاحب بھی چونکہ ہمارے ساتھ بات کیجیے گا، مکمل کیجیے گا. حسن العربی صاحب سوال. جی میں بالکل اگری کرتا ہوں جلال الفرا صاحب کے ساتھ، کیونکہ جس میگنیچیوڈ کا یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے اسرائیل کے لیے سنگل ہینڈڈلی اس کو کنٹینیو کرنا. ظاہر ہے بیک چینل پہ ان کو سپورٹ موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو ممالک ان کو سپورٹ کر بھی رہے ہیں، جو کرتے بھی رہے ہیں، انہی کی عوام اس وقت ان کے سڑکوں کے اوپر نکلی ہوئی ہے غازہ کے حق میں، اور ان کے جو پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز ہیں وہ خوف زدہ ہیں کہ ہم پبلکلی اسرائیل کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمارے ملک کے اندر انقلاب آ جائے گا. تو یہ ایک چینج ہے جو دنیا مانیٹر کر رہی ہے. صحیح. جاوید بلوچ صاحب ایک چینج تو آیا ہے، جیسے کہ حسن العربی صاحب بھی یہ گفتگو کر رہے ہیں، زہران ممدانی الیکٹ ہوئے، ورنہ سابقہ میئرز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسرائیل کا دورہ ضرور کرتے ہیں. ڈنٹ تو پہنچا ہے امریکہ کی پالیسی کو سر؟ دیکھیں یہ ڈنٹ جو ہے وہ نیچرلی ڈنٹ تو ہے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے جو غزہ کا مسئلہ ہے، جو فلسطین کا مسئلہ ہے، جو اسرائیل کا مسئلہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے ابراہیم اکارڈ کی بات کرتے ہیں، اور سعودی عرب کے محمد بن سلمان بھی جو ہے وہ وہاں پہ جا کے مشروط حمایت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ جو مسئلہ فلسطین ہے اس کو حل کیا جائے اور غزہ کی عوام کو جو ہے اس کا حق دیا جائے. لیکن اس پہ ایک اور بات جو ہے نا وہ ذرا مائنڈ میں رکھیے گا کہ یہ مسئلہ نہ تو امریکہ کی مرضی سے حل ہوگا، نہ اس پہ اسرائیل جو ہے وہ آپ آئندہ چند سالوں میں دیکھیں گے، جو ان فیوچر آپ دیکھ لیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے جیسے اسرائیل چاہتا ہے وہ اپنی مرضی نہیں کر پائے گا، جیسے امریکہ جو ہے اس خطے کو، اس فلسطین کو، غزہ کی صورتحال کو دیکھنا چاہتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور یہ جنگ جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گی. یہ جھڑپیں آپ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، کئی سالوں سے جو ہے کوشش کی گئی کہ امن قائم ہو، کوئی ڈھونگ رچایا یا ڈائلاگ کا، کبھی کچھ ہوا کبھی کچھ ہوا، لیکن پھر اسرائیل نے جو ہے اٹیک کیا اور خواتین کو، بچوں کو نشانہ بنایا. اور اگر آپ غزہ کی عوام اور فلسطین کی عوام کو دیکھیں تو وہ کبھی بھی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. یہ جدار صاحب انشاءاللہ یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ ابراہیم اکارڈ جو ہے اگر اس میں اناؤنس بھی ہوتا ہے اور آگے چل کے اس پہ کوئی لوگ شامل بھی ہوتے ہیں تو اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کچھ اور کہتی ہیں، امریکہ کچھ اور کہتا ہے، اسرائیل کچھ اور چاہتا ہے، جو باقی ممالک ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہیں. تو یہ کھچڑی سی بنی ہوئی ہے جس پہ کوئی واضح نہ تو کوئی پالیسی نظر آ رہی ہے، کوئی واضح لائحہ عمل نظر نہیں آ رہا. دیکھیں سیریسنس آپ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سیز فائر ہوتا ہے انٹرنیشنلی جو ہے وہ نارمز ہیں، کوئی جنگی اصول ہوتے ہیں، کوئی جنگی قوانین ہوتے ہیں کہ جب دونوں فریق ہیں جو ہے وہ آپس میں سیز فائر کرتے ہیں، بات چیت کے لیے کرتے ہیں، تو پھر کوئی اس کی وائلیشن نہیں کرتا. تو یہ کیسا سیز فائر ہوا کہ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ سیز فائر ہو گیا، امریکہ کہہ رہا ہے کہ سیز فائر کروا دیا گیا، اس باوجود جو ہے وہ بلوچ صاحب یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے جس کے مطابق بین الاقوامی استحکام فورسز کا قیام شامل ہے، تو پھر یہ کیا ہے بین الاقوامی استحکام فورسز کا قیام؟ دیکھیں یہ بالکل اس خطے میں جو ہے نا یہ اس کا جو ہے وہ اسرائیل پہ نہ تو ریلائی کیا جا سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی دنیا کا کوئی ملک بھی آپ دونوں خانہ اگر بات کریں گے، پوچھیں گے لوگوں سے، تو کوئی بھی ملک جو ہے اسرائیل پر جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا. اسی لیے یہ انٹرنیشنل فورس کی جو ہے وہ قیام کی بات کی جا رہی ہے کہ اس میں ایک امن فورس موجود ہو. امن فورس جو ہے وہ اس سیز فائر کو جو ایگریمنٹ ہوگا اس پر عمل درآمد یقینی بنائے، کیونکہ جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی اگر ہونا شروع ہو جائے، اسرائیل جو ہے اس کے پاس ٹھیک ہے ریسورسز ہوں گے، اسلحہ ہوگا، باقی ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود آپ ان نہتے لوگوں کی جو ہے جو جدوجہد ہے اس کو دیکھیں کہ وہ کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں. اب اس جنگ کو دیکھ لیں کتنا عرصہ ہو گیا، کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، لیکن اس باوجود جو ہے وہ فلسطینی عوام، غزہ کی عوام، وہاں کے بچے آپ دیکھیں، نوجوان دیکھیں، عورتیں دیکھیں،
शहीद हो रहे हैं लेकिन खड़े हुए हैं। तरीन तो साहब, इसलिए आपने वो- गुफ्तगू सुनी जावेद बलोच साहब की, इत्तेफाक करते हैं, और जिस तरह से हसन साहब ने बात की कि डेंट तो पहुंचा है अमेरिका की पॉलिसी को। देखिए, मैं समझता हूँ कि ममदानी के आ जाने से कोई डेंट नहीं पहुंचा, वो उसी तरह ही हैं सारी, ये कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा, कोई पॉलिसी को डेंट नहीं पहुंचा। एक सोशलिस्ट सोच का आदमी आ गया, बस ये फ़र्क पड़ा है, और कोई ऐसा नहीं है कि उसके ममदानी के आने से को मतलब उन्होंने सीज़ फायर करा दिया है या उन्होंने कोई बहुत बड़ी तब्दीली गज़ा में करा दी। कुछ नहीं हुआ और ना कुछ होगा, एक बात। दूसरी बात ये इंटरनेशनल फोर्स जो बनाई जा रही है, ये इंटरनेशनल फोर्स अगर इसलिए बनाई जा रही है कि वो भी जाके हमास को मारे और हमास के मुजाहिदीन को मतलब जो है ना निशाना बनाए, तो इससे बहुत बड़ा तसादम हो जाएगा दुनिया में। ये अगर इस तरह बनाया जा रहा है, पाकिस्तान ने हक में वोट दिया, मैं समझता हूँ, देखें, पाकिस्तान ने वोट जरूर दिया हक में, लेकिन ये जो फोर्स बनाई जा रही है, इस फोर्स का काम क्या होगा? क्या इस फोर्स का काम वहाँ अमन अमान कराना है, या इस फोर्स का काम जाके हमास के साथ लड़ना है? ये एक नई सूरत हाल बन जाएगी। और मैं समझता हूँ कि दुनिया के तमाम मुल्क, चाहे वो अमेरिका के हों, बरतानिया में हो, अवाम तो बाहर निकले हुए हैं। अवाम ने तो हमास के हक में लाखों मतलब बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज और मुजाहरे किए हैं। हुकूमतों की पॉलिसी एक तरफ है, बहुत सारे अरब मुल्क जो हैं, अरब हुक्मरान जो हैं, वो अमेरिका के साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी अवाम जो है वो उनके साथ नहीं है। तो ये जो इंटरनेशनल फोर्स बन जाएगी, मुसलमान मुल्कों की वहां जाएगी, इसका रोल देखना होगा हमें कि इसका क्या रोल है। क्या ये ऐसा तो नहीं है कि ये वहां जाके एंटी हमास जो है वो शुरू करने कार्रवाई, और हम जो छोड़ा आसरा है उनको लोगों को हमास का, वो करना शुरू कर दें, क्योंकि हमास वाले जो हैं वो अमन अमाना तो कायम कर सकते हैं, ये ऊपर से बमबारी तो रोके ना, ये ऊपर से जो कत्लेआम करे उस कत्लेआम को तो रुकवाया जाए। इंटरनेशनल फोर्स क्या करेगी, उसका क्या रोल होगा, ये मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में पता चलेगा। और ये अगर इंटरनेशनल फोर्स जो है ये हमास के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो इसके बहुत तबाहकुन नताइज निकलेंगे। ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, जलाल अल फराज साहब की जानिब बढ़ेंगे। जलाल अल फराज साहब, जैसे कि तरीन साहब ने ब्रेक से पहले गुफ्तगू की और हमने बात की बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम की, और जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर तो ये फोर्स भी हमास के अगेंस्ट इस्तेमाल करनी है तो फिर तो इस जो फोर्स है इसके क़याम का मकसद क्या हुआ फिर जलाल साहब? देखिए हसन साहब, सबसे पहले बात ये हमें 2-3 चीज़ देखना है। ये जो इंटरनेशनल फोर्सेस जा रहा है, वही वाली बात है जो तरीन साहब ने फरमाया, इसको मैंडेट क्या दिया जा रहा है जी? क्या वाकई में आया वहाँ का अमन कायम करने के लिए? मैं तो बरकरार नहीं, कोई बरकरार के जो लफ्ज़ है उसके लिए इस्तेमाल होता है। अगर वो अमन है उसको अमन तो है ही नहीं वैसे, जी गज़ा में तो अमन है नहीं। Exactly. अगर अमन कायम करने के लिए ये फोर्सेस भेज दिया जा रहा है तो मैं कहूँगा यस दे शुड गो, क्योंकि लाजमी इनको भेजना होगा। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा, अगर अमन कायम करने के लिए तो पाक फौज, हमारा मुअज़्ज़ज़ पाक फौज भी चली जाए जी। अगर अमन कायम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि गज़ा के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे बच्चे, मेरी अवाम, मेरा कौम को इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। इस वक्त मेरे अवाम को खुराक की ज़रूरत है। मेरे अवाम को इस वक्त इस शदीद सर्दी और बारिश गज़ा के अंदर इनको इस वक्त सहारा की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर इनको दूसरा मंडेट दिया जा रहा जो इसराइल ने 2 साल में कर नहीं सका, वो इनसे करवाना चाहते हैं, तो फिर ये बात अलग। इसके लिए हमारे मुजाहिदीन तैयार हैं, इनके बयानात के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा अगर वो इस काम के लिए आ रहे हैं तो हम इनको बतौर काबिज समझ कर ट्रीट करेंगे। एक आखिरी बात और आपको बताऊं, जो शायद आपको ब्रेकिंग न्यूज़ लगेगी या नहीं। नेतन्याहू की कल का एक बयान आया, आपने सुनी है? मैं आपको सुनाता हूँ जी। कल इस नाजायज रियासत का दहशतगर्द वजीर आजम में तो इसका नाम मैं लेना पसंद ही नहीं करता हूँ। इसका एक बयान है, वो ये है कि मैं सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का कुर्बानी दूंगा, कुछ भी करूंगा, फिर भी फलस्तीन का आज़ाद रियासत कायम होने नहीं दूंगा। सही। और हम जब तक मुकम्मल अमन कायम, अमन का इनकी देखिए, नेतन्याहू जब अमन की बात करता है ना, लफ्ज़ अमन यानी अपने शहरियों के लिए, इसराइलियों के लिए जो नाजायज रियासत के अंदर रह रहे हैं यहूदी, कहते जब तक मुकम्मल नहीं होगा हम रुकेंगे नहीं है। इसका मतलब मेरा भाई वही चलता रहेगा, कत्ल आम फ़लस्तीनियों का जो आपके सामने, दुनिया के सामने। बस हसन साहब, तो मैं आपकी तरफ से कहूँगा कि उम्मत मुस्लिमा को बस कुछ गीरत कर ले, बहुत हो गया। मेरे ख्याल में 1 लाख से ज़्यादा शहादत हो चुकी है। मेरी सर ईरान ने गैरत की थी ना,
سر دیکھیں ایران کے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ بھی بات پہ آ جائے نا، اگر ایران کی آپ بات کریں گے، ایران نے بھی جب غیرت کیا ہے، ایران نے جب حملہ کیا وہ بھی تنہا تھا، ان کے ساتھ ہمارے مسلمان یا عربوں سے کس نے ساتھ دیا؟ وہی ہے، ٹو بی فرینکلی دیکھا جائے تو مشرق وسطی کے اندر اسرائیل کو اگر خطرہ ہے تو وہ یہی ان کی نظر میں ایک ایران کی طرف سے خطرہ ہے اور حماس کی طرف سے خطرہ ہے، تو اور کہیں سے خطرہ تو نظر نہیں آ رہا۔ صحیح جی حسن العربی صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ حسن صاحب، گفتگو آپ نے سنی ہوگی جلال الفراز صاحب کی، اور جس طرح سے ہم بین الاقوامی استحکام فورس کی بات کر رہے تھے اس کے اوپر بھی یہ جاننا ہوگا کہ اس بین الاقوامی استحکام فورس کا قیام جو ہے، اس کا مقصد اگر تو یہی ہے کہ جو کام پھر اسرائیل نہیں کر سکا وہ اس بین الاقوامی استحکام فورس سے کروانا ہے، یہ تو پھر انتہائی خطرناک بات ہے پھر۔ حسن صاحب، ترین صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ ترین صاحب، حسن العربی صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، جیسے کہ آپ اس جانب پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے، پھر جاننا یہ ہے کہ غیرت کی جیسے کہ بات کی، اور اب حل کیا سمجھتے ہیں پھر اس کا؟ جیسے کہ ایران نے علم اس کا جو ہے وہ بلند کیا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہ تنہا اس سے لڑتا رہا، اس کا ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ بیانات تو سامنے آتے رہے، پاکستان نے بھی اس کے اوپر بیانات دیے بھرپور، اور ہم نے دیکھا ایرانی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے بھی نعرے لگے، تو پھر یہ علم کون بلند کرے گا سر؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ کیا جو امن فورس جائے گی اس کے پاس وہ میزائل ہوں گے کہ جو جہاز کو گرا سکتے ہیں، جو فائٹر جہاز کو گرا سکتے ہیں؟ اگر اسرائیل اوپر سے آئے تو امن فورس والے نیچے سے اس کو کوئی میزائل ماریں یا اس پر کوئی راکٹ لانچر ماریں، ایسی کوئی سہولت ہوگی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ فورس لگا بھی دیں اور وہ فورس نیچے سے حماس والوں کو مارے، اوپر سے اسرائیل مارے، تو پھر کیا کام چلے گا؟ اس طرح تو نہیں چلے گا نا کام۔ کیا وہ جو فورس جا رہی ہے اس فورس کا جو رول ہے اس کا کوئی تعین کیا گیا ہے کہ اس کا کیا رول ہوگا، وہ کس طرح کرے گا، اور اس کا کیا دائرہ کار ہوگا؟ وہاں اس کے لوگ تو نہیں اس سے پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ جو باہر کی فورسز جاتی ہیں وہاں جو لوگ ہیں وہ پھر ان کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے، وہ مقامی لوگ جو بیچارے غیر مسلح لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ جس قسم کا مرضیہ سلوک کرتے رہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پہلے دیکھنی ہوگی، اور یہ صرف ایک نہیں، یہ جو ہمارے عرب حکمران ہیں سارے، ان کو سب کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ہم جو بھیج رہے ہیں، ہم جو فیصلے کرا رہے ہیں، کیا یہ فیصلے فلسطین کے اور غزہ کے حق میں ہیں؟ کیا یہ غزہ کے عوام کے حق میں ہیں؟ کیا یہ غزہ کے عوام کے فائدہ مند ہوگا؟ یا وہ فورس پھر تو اسرائیل یہ کہے گا جی ہم تو کچھ نہیں کر رہے نا، وہ تو ان کے اپنے فورس ہے، مسلمان فورس لگی ہوئی ہے، اور مسلمان فورس جو ہے وہ وہی کام کرنا شروع کر دے جو نیتن یاہو کر رہا ہے، یہ نیتن یاہو کی فورس کر رہی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک اور بہت بڑی صورتحال خراب ہو جائے گی۔ اس رول کا کیا، وہ جو فورس جا رہی ہے اس کا رول کیا ہوگا؟ پہلے یہ رول دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ رول ہوگا، اور اس رول میں وہ رہیں گے، اور ان کی موجودگی میں اسرائیل کوئی حملہ نہیں کرے گا، کوئی ایئر اٹیک نہیں کرے گا۔ اگر ایئر اٹیک کرے گا تو وہ کس طرح جواب دیں گے؟ صحیح۔ جاوید صاحب، آپ کی جانب بڑھیں گے، کیا آپ اس کا حل سمجھتے ہیں؟ جلال الفراز صاحب نے بھی نیتن یاہو کے بیانات سنوائے، وہ ان کی جانب سے متواتر یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں، بے شک وہ کوئی امن کا معاہدہ ہو، وہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو، ان کی جانب سے ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ میں فلسطین کے اوپر اسی طرح سے ظلم ڈھاتا رہوں گا۔ ہم نے ایک جانب یہ پالیسی بھی پھر سامنے آتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سم ہاؤ کسی نہ کسی طریقے سے نیتن یاہو کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس نیتن یاہو کا کردار ذرا ایکسپلین کیجیے گا۔ سر، کسی نہ کسی طریقے سے کھیلتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ مکمل طور پر جو ہے وہ ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو جو ہے وہ ایک ہی پیج پہ ہیں، اور نیتن یاہو کو امریکہ کی اگر پشتنائی حاصل نہ ہو تو وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، اور دوسرا ایک اور چیز بھی نوٹ کر لیں کہ آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال جو ہے وہ یکسر چینج ہونے والی ہے۔ خطے کی صورتحال جو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے وہ چینج ہونے جا رہی ہے۔ اگر یہ جو جس فورس کی بات کی جا رہی ہے، اور جو فورس جو ہے امن فورس کے نام سے جو فورس وہاں پہ بھیجی جائے گی، اس میں کون کون شریک ہوگا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کون کون شریک ہوگا، کتنی فورس ہوگی، اس کے جو ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہوں گی، اور دوسری بات جب یہ فورس کہیں بھی کسی بھی ملک میں آتی ہے نا، کسی خطے میں، تو پھر کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ اگر آپ دیکھیں تو اس فورس کو جو ہے وہ صرف یہ چند ممالک کی فورس نہیں ہوگی، بلکہ یہ انڈر دا امبریلا آف UNO جو ہے وہ ایکٹ کرے گی، کیونکہ جب کسی خطے میں، کسی ملک میں، کسی ایسے ایریے میں جو جنگ زدہ ہو، وہاں پہ کوئی ایسی امن فورس
اپنا رول پلے کرے تو اسے ایک سیکورٹی ہوتی ہے، اس کے پاس اختیار ہوتے ہیں. اور دوسرا جو میں خطے کی صورتحال کی بات کر رہا ہوں اس میں پاکستان کا دیکھیے گا، پاکستان کا رول جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. آپ نے دیکھا کہ جب حماس کو نشانہ بنایا گیا دوحہ میں اور امریکہ کہتا رہا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، تو اس لیے جو عرب لیگ ہے، جو عرب ممالک ہیں، ان کا بھی اعتماد امریکہ سے اٹھ چکا ہے، کیونکہ وہی قطر، وہی دوحہ کے حکام جو ہے بڑے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے امریکہ پہ کہ ہم بڑے سیف ہیں اور ہماری سیکورٹی جو ہے وہ امریکہ دیکھ رہا ہے. تو امریکہ نے تو کوئی سیکورٹی نہیں دیکھی. اور دوحہ میں جو جب نشانہ بنایا گیا، جب میزائل فائر کیے گئے، تو امریکہ کے بڑے سٹیٹس ہیں اس خطے میں. سب سے بڑا جو فوجی اڈا ہے وہ دوحہ میں تھا، لیکن اس کو امریکہ نے کوئی رول پلے نہیں کیا. اسی طرح اگر آپ پاکستان اور سعودی عرب کا جو ایگریمنٹ، ڈیفنس ایگریمنٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب جو ہے وہ عرب ممالک، اب مسلمان ملک جو ہے، خطے کے ممالک جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہیں. اگر ہم اس میں اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو پاکستان کا جو رول ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہمیں نظر آتا ہے کہ جو مشرق وسطیٰ میں ایک واحد مسلم ملک ہے جو ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے. تو اس ایٹمی طاقت کے ساتھ ہر کوئی ہاتھ ملانا چاہ رہا ہے. جس طرح ہم نے بھارت کو جو ہے وہ جس طرح ہم نے بھارت کو شکست دی حسین، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ چینج ہوتی نظر آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں، کچھ سالوں میں، کہ اسرائیل کہاں کھڑا ہوگا، امریکہ کہاں کھڑا ہوگا. اور جو بجا آپ نے گفتگو بجا فرمائی سر، میں چاہتا ہوں آپ ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا پانی پی لیجئے. ترین صاحب کی جانب بڑھ جاتے ہیں. ترین صاحب، جلال الفراز صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. جلال صاحب، گفتگو آپ نے سنی جاوید بلوچ صاحب کی، اتفاق کرتے ہیں ان کی گفتگو سے آپ؟ بالکل اتفاق کرتا ہوں. بہت چیزیں ہیں اس فورسز میں جو جا رہے ہیں غزہ، اس پہ اول تو سب سے بڑی بات ہے ابھی تک یہ ہم تو 2 مہینے سے سن رہے ہیں فورسز، لیکن ابھی تک یہ بتا ہی نہیں ہے کہ فورسز کن ممالک کا. یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی کبھی کہتے ہیں کہ عرب امارات کے فورسز ہوں گے، مصر کے فورسز ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہے. لیکن میں آج سے آپ کو لکھ کے دوں گا، آپ مجھ سے لکھ لے، کوئی بھی یورپ ملک کا فورسز نہیں ہوگا. وہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جو بھی فورسز وہاں بڑھ جائے گی غزہ، اسرائیل کے ساتھ ان کا تصادم ہونے کا خدشہ ہے. تو اسرائیل یورپ سے بنگا نہیں لے گی. اگر عرب یا مسلمان ملک ہیں تو وہ تو کور ہو جائیں گے. اصل مسئلہ یہاں پر ہے حسن صاحب کہ ابھی تک ہم جو فلسطینی ابس میں جب بیٹھتے ہیں، چاہے وہ میڈیا والے ہیں، چاہے ہمارے سینئر پولیٹیشین ہیں، کوئی بھی، ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ فورسز کیوں آ رہے ہیں، کس کام کے لیے آ رہے ہیں، کس مینڈیٹ کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ فورسز کن ممالک کے ہیں. اس سوالات کا جواب کسی کا پاس نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے بارے میں میرے خیال میں کہنا قبل از وقت ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا ایک بات، جس منصوبہ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا ہے اور اسرائیل نے اس کو خیر مقدم کیا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا یہ ٹوٹل اسرائیل ناجائز ریاست کے فیور میں ہوگی، ہمارے فلسطینیوں کے فیور میں نہیں ہوگی. بہت شکریہ. جلال الفراز صاحب فلسطینی صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے وقت کا، اور جاوید بلوچ صاحب سینئر صحافی جنہوں نے ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. جاوید بلوچ صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود رہیں گے. لیکن اس پروگرام کے جو آخر میں ناظرین، چونکہ ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے پاکستان کے جو اس وقت معاملات ہیں، ضمنی الیکشن کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے، مسلم لیگ نون اکثریت اختیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پھر کردار کیا رہ جائے گا، اور ماضی میں جس طرح سے انہوں نے ساتھ دیا ہے اس حکومت کا، وہ کن مفادات میں دیا گیا، یہ جانیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ بریک سے پہلے یہ بات ہوئی اور گفتگو بھی ہوئی کہ جو عوام کی جانب سے سوال رکھا گیا ہے ہمارے پینلسٹ سے، وہ یہ کہ ضمنی انتخابات جو ہوئے ہیں جس میں 6 سیٹیں مسلم لیگ نون نے حاصل کی ہیں، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار کیا رہ جائے گا؟ کیا ہم ان کو اپوزیشن بینچز کے اوپر، وہ تو آلریڈی بیٹھے ہیں، یا جو اپوزیشن کے اوپر جو قائد حزب اختلاف ہیں اس کی سیٹ کے اوپر بلاول بھٹو کو بیٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ ترین صاحب سے پہلے جانیں گے. ترین صاحب، کیا صورتحال اب آپ کو دکھائی دے رہی ہیں ضمنی الیکشنز کے بعد؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، اس وقت ضمنی الیکشن کے بعد جو حکومت کے پاس سادہ اکثریت آ گئی ہے. ابھی اگلے مرحلے میں کچھ اور لوگ نائل ہونے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس اور سیٹیں آ جائیں گی، اور وہ پنجاب سے ہی نائل ہونے جا رہے ہیں،
وہ سیٹیں ان کے پاس آ جائیں گی تو وہ ان کو بہت آسانی ہو جائے گی. اب حکومت کے لیے پیپلز پارٹی رہے یا نہ رہے, پیپلز پارٹی کا کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ, جب آئینی ترمیم کوئی کرانی ہوگی جس میں 2/3 اکثریت ہوگی تو بس ایک آنکھ کا اشارہ ہوگا اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ لائن میں کھڑی ہوگی. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا پاکستان کی سیاست میں اب جو رول ہے وہ محدود ہو گیا ہے, اور اس رول کو محدود کرنے میں پیپلز پارٹی کی اپنی قیادت نے جو ہے نا بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت نے وہ اپنا مزاحمتی جو ان کا ایک چہرہ تھا, پیپلز پارٹی کی جو ایک مزاحمت کی سیاست کی جاتی تھی, اس کو ختم کر دیا ہے. اور پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت درباری سیاست کر رہی ہے, اور دربار میں کھڑی ہوئی پارٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو کو جو بار بار اقتدار ملا وہ صرف اس وجہ سے ملا کہ انہوں نے عوام کی بات کی اور عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے مزاحمت کی سیاست کی. پیپلز پارٹی مزاحمتی چہرہ جو تھا وہ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ایک بہت ہی زبردست طریقے کے ساتھ پیپلز پارٹی کے وہ چہرے جو مزاحمتی چہرے تھے, لائک فرحت اللہ بابر, چودھری اعتزاز احسن, میاں رضا ربانی, ان سب کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا ہے. آج پیپلز پارٹی کا لیڈر کون ہے؟ شہری رحمان, جنہوں نے کبھی مزاحمتی سیاست نہیں کی, مطلب ایک اخبار کی ایڈیٹر تھیں, وہاں سے آ گئی, این جی اوز میں کام کرتی رہی ہیں, وہ آج پیپلز پارٹی کی لیڈر ہے. ان کو مزاحمت کا پتہ ہی نہیں, نہ وہ مزاحمت کر سکتی ہیں. اسی طرح باقی جو لوگ ہیں بلاول بھٹو کے ارد گرد, ان میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے. ترین صاحب نہروں کے معاملے کے اوپر ایک سٹانس لیا ہے, کیا آپ اس کو ایک وجہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پوائنٹ آف ویو وہ بھی ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کوئی بلاول بھٹو نے نہروں پر کوئی پوزیشن نہیں لی. یہ غلط ہے کہ بلاول بھٹو نے کوئی پوزیشن لی ہے. آصف علی زرداری صاحب نہیں, آصف علی زرداری صاحب نے اس معاہدے پہ ان کو بتایا گیا تھا, انہوں نے عمل درآمد کیا, کچھ نہیں ہوا. لیکن سندھی قوم پرست نہیں, سندھی قوم پرست جو تھے حسنین صاحب, سندھی قوم پرست جو تھے وہ نکل آئے, پورا سندھ نکل آیا. تو پھر بلاول بھٹو زرداری نے جب یہ دیکھا کہ چیزیں ہاتھ سے باہر نکل رہی ہیں تو انہوں نے وہ پوزیشن لے لی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سندھی قوم پرست تھے جو کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. صورتحال بہت خراب ہو گئی تھی, آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی تھی. پیپلز پارٹی نے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نہروں کے ایشو پر بھی پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ سندھ میں بہت بری طرح ناکام ہوئی ہے. آنے والے دنوں میں بھی دیکھیے گا. ابھی کیا بات کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے کہ جی این ایف سی تو تھا ہی نہیں اس میں 27ویں ترمیم میں کوئی این ایف سی کا ذکر نہیں تھا, کوئی صوبوں کے حقوق کی بات ہی نہیں تھی. ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کو آپ کہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے کہیں, وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس کچھ کہنے کی ہے نہیں. پیپلز پارٹی کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بہت سارے جو گن مینوں کے حصار میں گھوم رہے ہیں. کیا عوامی لیڈر ایسے ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے جناب حسنین صاحب, کسی نے جا کے درخواست نہیں کی تھی محترمہ کی شہادت کے بعد کہ جی بلاول بھٹو کو جی آپ آ کے سیٹ سنبھال لیں بھٹو والی. اگر آپ بھٹو کی سیٹ پر بیٹھیں گے تو آپ کو بھٹو والی سیاست کرنی پڑے گی. انجام بے شک ذوالفقار علی بھٹو کا ہو, نہیں اگر آپ نے کرنی تو آپ جائیں لندن پیرس میں گھومیں. کون آپ کو کہتا ہے آپ یہاں کے سیاست کریں؟ آپ نے پیپلز پارٹی کا وہ چہرہ ختم کر دیا ہے, آپ نے پیپلز پارٹی کی وہ سیاست ختم کر دی ہے, آپ نے پیپلز پارٹی کے وہ عوام سے جو تعلق تھا اس تعلق کو ختم کر دیا. کیا پوزیشن ہوگی پھر آپ کی؟ کیا اپوزیشن ہوگی؟ جاوید بلوچ صاحب, اس ضمنی الیکشن کے بعد 6 سیٹیں مستندق نون کے بعد آئندہ کی کیا آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں پھر؟ دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پہلے جو کولیشن تھا نا وہ ایک مجبوری تھی, اور پیپلز پارٹی نے اپنی پالیٹکس جو ہے وہ کھیلی, اپنی سیاست کھیلتے ہوئے انہوں نے جو اہم عہدے تھے وہ لے لیے. لیکن پیپلز پارٹی کا نہ تو کوئی رول ہے گورنمنٹ کے اندر اور نہ ہی کوئی رول ابھی نظر آئے گا آپ کو, کیونکہ ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی پنجاب میں جو ہے وہ کم کھڑی ہے. ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ایک تھا خیال کہ جو ہے وہ ہم اب ریوائیو کر رہے ہیں پنجاب کے اندر, کوشش یہ کی جا رہی ہے, اور بلاول صاحب بھی پنجاب میں آتے ہیں تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کچھ حصہ مل جائے, کچھ شیئر مل جائے. اور اب بات یہ ہو رہی ہے حسنین صاحب کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کے اندر گورنمنٹ کا حصہ بن جائے. اس پہ بات چیت چل رہی ہے کہ چلے پنجاب گورنمنٹ میں کوئی شیئر لے کے تو کوئی اپنے حلقوں میں کوئی ایسے کوئی کام کروائے جائیں, کوئی اپنے حلقوں میں جو ہے وہ کوئی ایک پریزنٹیشن جو ہے وہ کی جائے, جس سے بالکل پیپلز پارٹی پنجاب سے آؤٹ ہو چکی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ترین صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مستقبل ہے. گو زرداری صاحب اور باقی جو ان کی لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی کی, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں بطور پرائم منسٹر, اور نعرے بھی لگتے ہیں کہ وزیر اعظم بلاول کے. تو
मुस्तकबिल में कोई ऐसी कोई सूरत हाल बन नहीं रही कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपने गोल अचीव कर सके जो सियासत चल रही है, क्योंकि आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने खुद जो है वो अपने आप को सिंध तक महदूद कर लिया है। नेहरू का मामला आपके इल्म में है, और जब ये मामला आगे बढ़ा तो फिर वही तासुब वाली बात, वही उसमें सारी चीजें होगी, तो मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी जो कहीं और खड़ी होगी। हमने मियां नवाज शरीफ साहब की कुर्बानी देखी, उन्होंने अपनी बेटी को आगे किया। प्रेसिडेंट साहब को देख रहे हैं आपके, वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से बिलावल भुट्टो को, चूंकि अब बहुत ज़्यादा सीखने की भी ज़रूरत है। आप ये बताइएगा, आप चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ये सियासत है बिलावल भुट्टो जरदारी की, अब क्या प्रेसिडेंट साहब को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी फिर सर? भाई कोई कुर्बानी नहीं, किस चीज की कुर्बानी, कौन देता है किसी के लिए कुर्बानी, और कैसी कुर्बानी? आप मुझे ये बताएं कि वजीर आजम जो है वो कोई वजीर आजम बनना कोई आसान काम है? वजीर आजम बनने के लिए आपको आपकी हमायत चाहिए। आपको आप क्या समझते हैं कि आप जाके कहीं जगह जाके सजदा कर दें शुरू कर देंगे तो वो आपको वजीर आजम बना देंगे? वो भी आपको वजीर आजम उस वक्त बनाएंगे जब अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अवाम आपके साथ नहीं है। आप तीनों सूबे जीतने, सिंध जीतने, बलूचिस्तान जीतने, आप केपी जीतने, आप हुकूमत नहीं बना सकते। मेन मैदान जो है पंजाब है, पंजाब में पीपल्स पार्टी के लोगों की जमानतें जब्त हो गई हैं। आप देखें 2000-2500 सिवाय एक मुजफ्फरगढ़ और एक खोसा के अपने वोट थे, उसके अलावा पीपल्स पार्टी ने क्या किया आप देखें तो सही। कोई पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट 3000 वोट से ज्यादा वोट नहीं ले सका, इनकी जमानतें जब्त हो गई हैं। ये बिलावल को वजीर आजम बनाने जा रहे हैं। कौन सा वजीर आजम यार? वजीर आजम ऐसे बनाए जाते हैं? वजीर आजम अवाम बनाती है। अगर वजीर आजम अवाम आपको उस वक्त बनाएगी जब आप अवाम के पास जाएंगे, अवाम को मिलेंगे। अगर आप महलों में रहेंगे और महलों में रह के आप ये सोचेंगे कि वजीर आजम जो है अवाम आपसे मिलेगी, आप पोजीशन ही नहीं ले रहे, आप मामला को वो ही नहीं देख रहे कि इस पे पार्टी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने क्या फैसला किया और आप क्या कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं ना पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की इस वक्त अहमियत है और ना ही अवाम में पीपल्स पार्टी की कोई अहमियत है। पीपल्स पार्टी की जो अहमियत है वो खत्म हो गई है। और पंजाब में पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी पे होती है, जिन्होंने पंजाब की आवाम को लावारस छोड़ा है, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को लावारस छोड़ दिया है। जावेद बलोच साहब, पीडीएम की गवर्नमेंट में हम देखते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर ख़ारजा बनते हैं। क्या आप अब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वजारतें लेने से भी इनकार किया गया, वो एक सियासत जो कि बनी बनाई सियासत मिलती है, जैसे कि वजारत ख़ारजा उस वक्त पीडीएम गवर्नमेंट के जब हिस्से में आई तब तो वजारत ख़ारजा मिली। अब जो सिचुएशन हुई है, जैसे कि इंडिया के साथ पाकिस्तान ने जंग लड़ी, उसमें अगर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो होते तो क्या सूरत हाल होती फिर? बिल्कुल एक रिग्रेट है, एक जो है वो अफसोस है पीपल्स पार्टी को। और जब हम बैठते हैं पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ हलकों में और जब अंदर की बात डिस्कस होती है तो पीपल्स पार्टी को ये रिग्रेट है, ये अफसोस है कि काश हम जो है इस मार्के हक के दौरान होते, गवर्नमेंट का हिस्सा होते, बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा होते और बिलावल साहब जाते पूरी दुनिया में बताते कि हमने कैसे जो है वो भारत को शिकस्त दी। तो एक पीपल्स पार्टी का कंट्रीब्यूशन जो है वो नजर आता मुल्क के अंदर के पीपल्स पार्टी जो है उसके होते हुए जो है वो ये जंग जीती गई और ये जंग लड़ी गई, और बिलावल साहब जो है वो विटनेस करते कि ये जंग हमने जीती है, उसको ऑन करते। लेकिन ऐसे हुआ नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी फैसला कर चुकी थी कि हमने कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना। देखें वो पूरी तरह हुकूमत के अंदर इन है, वो सर सियासत के बादशाह समझे जाते हैं ना आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी जानिब से फिर ये फैसला करना, ये कितना फिर इस फैसले ने डैमेज पहुंचाया और ऐसा फैसला क्यों लिया गया? देखें बाज दफा जो है वो सियासत के खिलाड़ी और जो है वो सियासत के बादशाह से भी जो है वो गलती हो जाती है। ये आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने तो सियासत ठीक की कि वो उनका ये स्टांस था कि गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हमारा होगा, चेयरमैन सेनेट भी हमारा होगा, गवर्नर भी हमारे लगते हैं। पंजाब की गवर्नमेंट पंजाब में हसनैन, पंजाब में सरदार साहब जो है वो गवर्नर पंजाब में है, उन्हें जाता हुआ देख रहे हैं। उनके आने से हुआ क्या जी? उनके आने से या पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ बाकी लीडर्स हैं उनके गवर्नर हाउस जाने से पंजाब में क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ओहदा है, ओहदा का प्रोटोकॉल है और बस।
और कुछ भी नहीं हुआ। मकसद तो ये था कि पीपल्स पार्टी को वहां पे कुछ उनके जो हालात बेहतर हों, जैसे गवर्नर केपीके है। जी। अब गवर्नर केपीके जो है वो फैसल ग्रीन पुडी साहब को इसलिए वहां पे लगाया गया जी। कि एक तो वो बिल्कुल अपोनेंट थे उनके डीआई खान से गन्नापुर के, और ये एक फार्मूला के तहत जो है वो सीट आई पीपल्स पार्टी के उसमें। ठीक है, तो उनको प्रोग्राम चूंकि इख्तिताम की जाने बढ़ गया, सॉरी टू कट यू जावेद बलोच साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जलाल अल-फराज साहब फ़लस्तीनी सहाफ़ी जिन्होंने हमें जुन किया, बहुत शुक्रिया आपका। हसन अल-अरबी साहब सिक्योरिटी तज्ज़िया कारकुन हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया हसन साहब आपका। सजाद तरीन साहब जिन्होंने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया तरीन साहब आपका। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए साथ।